ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ وہ بہت ہنستی تھی اور میں کبھی کبھار اس کی اس عادت سے چڑ جاتا تھا۔ کتنا ہنستی ہو تم، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تم 1 منٹ تک مجھے اپنی کھی روک کر دکھا دو۔ میں دونوں ہاتھ باندھے مصنوعی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ سوچ لو، اگر میں نہیں ہنسی تو رو دوں گی۔ اس نے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بامشکل اپنی بات مکمل کی۔ نہیں روگی، مجھے پتا ہے تم سے اپنی ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہوگی۔ میں نے تنگ کر اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ چیلنج منظور ہے مسٹر۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہو کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہارا ٹائم سٹارٹ ہوا۔ میں نے ایک نظر اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ 1 2 3 4 5 پس منظر میں کوئی منچلا ہمارے اس 1 منٹ والے چیلنج سے محفوظ ہوتا ہوا با آواز بلند گنتی گننے لگا تھا۔ پہلے 10 سیکنڈز گزرنے تک اس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا اور میں ہارنے کے ڈر سے عجیب و غریب شکلیں بنا کر اسے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اگلے 10 سیکنڈز میں وہ کہیں کھو چکی تھی۔ میرا خوف مزید بڑھ گیا اور میں اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا سنو، میں تمہیں ایک لطیفہ سناؤں۔ میں یہ چیلنج ہر قیمت میں جیتنا چاہتا تھا۔ عموماً جب میں اسے لطیفہ سنانے کا کہتا تھا تو وہ سننے سے پہلے ہی پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیتی تھی، مگر اس وقت وہ سوچوں کے سمندر میں ایسا غرق ہوئی کھڑی تھی کہ شاید میری بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ گنتی کرتے منچلے کی آواز اپر جوش سی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک سڑک کے درمیان میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ قریب سے ایک لڑکے کا گزر ہوتا ہے تو وہ اس مجمع کو دیکھ کر متجسس ہو جاتا ہے اور رش میں جگہ بنا کر آگے جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مگر اسے کوئی راستہ نہیں دیتا۔ یہ اس کا پسندیدہ لطیفہ تھا جو وہ ہر بار سنتے ہوئے نئے سرے سے لطف اندوز ہوتی تھی، مگر اب وہ نہیں سن رہی تھی۔ 50واں سیکنڈ شروع ہوتے ہی اس کی شفاف آنکھیں پانی سے بھر گئی، پھر پلکوں کی جھالریں آپس میں ملی اور وہ بوندیں بہ کر دھوپ کی تمازت سے گلابی پٹے اس کے گالوں کو بھگو گئی۔ میں آتی ہوں، یکدم اس کا ٹرانس ٹوٹا اور وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے مڑ گئی۔ وہ چیلنج جیت چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ میرے ہارنے پر مجھے چڑھانے کے لیے نہیں رکی۔ رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بے چین ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ بنا کچھ کہے مجھے الجھا کھڑا چھوڑ کر تیز قدم اٹھاتی مجھ سے دور چلی گئی۔ پھر گنتی کرتا وہ منچلا بھی میری ہنسی اڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی یہ چیلنج نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا اور میں نے اس کی بلا وجہ کی ہنسی سے چڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ بھی کبھی میرے سامنے روئی نہیں تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، جب کئی سال بعد ایک دن اچانک اس کا فون استعمال کرتے ہوئے میں نے نوٹ پیڈ کھول لیا جہاں بہت ساری ادھوری تحریریں پڑی تھی۔ وہ شاید اس کے احساسات تھے جنہیں وہ کبھی مجھ سے نہیں کہتی تھی۔ میں ایک ایک کر کے انہیں کھول کر پڑھتا گیا۔ انہی میں سے ایک نوٹ یہ بھی تھا: تو میں ان بھوری آنکھوں کے افسانے پڑھنے کی خواہش ہے جو خوابوں کے ستارے نوچے جانے کی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی، مگر میں تمہیں اپنی آنکھوں کی کہکشاؤں کے پیچھے چھپی کرب زدہ افسانوی دنیا تک رسائی نہیں دوں گی۔ مجھے اپنے کرب کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کی عادت ہے۔ میں تمہیں اپنی لا یعنی باتوں اور بے ساختہ ہنسی سے ہمیشہ خوشگمان رکھوں گی۔ اور اس کی یہ بات پڑھ کر میری الجھن ختم ہو گئی، مگر اس نے مجھے اتنا عرصہ خوشگمان رکھا اور میں رہا آگاہی کا یہ دکھ میرے وجود میں گہری اداسی چھوڑ گیا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔